پیر کامل بائی عمیر احمد پارٹ 11۔ سبیہ سے امیمہ کی پہلی ملاقات اتفاقاً ہوئی تھی۔ جویریہ کی ایک کزن سبیحہ کی کلاس فیلو تھی اور اسی کے توسط سے امیمہ کی اس سے شناسائی ہوئی تھی۔ وہ ایک مذہبی جماعت کے اسٹوڈنٹ ونگ سے منسلک تھی اور ہفتے میں ایک بار وہ کلاس روم میں اسلام سے متعلق کسی نہ کسی ایک موضوع پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ 40 سے 50 کے لگ بھگ لڑکیاں اس لیکچر کو اٹینڈ کیا کرتی تھیں۔ سبیہ نے اس دن ان کے متعارف ہونے کے بعد انہیں بھی اس لیکچر کے لیے انوائٹ کیا۔ وہ چاروں ہی وہاں موجود تھیں۔ میں تو ضرور آؤں گی، کم از کم میری شرکت کے بارے میں آپ تسلی رکھیں، جویریہ نے سبیہ کی دعوت کے جواب میں کہا۔ میں کوشش کروں گی، وعدہ نہیں کر سکتی، رابعہ نے کچھ جھپی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میرا آنا ذرا مشکل ہے کیونکہ میں اس دن کچھ مصروف رہوں گی، زینب نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ سبیحہ مسکراتے ہوئے امیمہ کو دیکھنے لگی جو اب تک خاموش تھی۔ امیمہ کا رنگ فک ہو گیا۔ اور آپ آئیں گی؟ امیمہ کی نظریں جویریہ سے ملی جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس بار کس موضوع پر کریں گی؟ اس سے پہلے کہ امیمہ کچھ کہتی، جویریہ نے سبیحہ کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ شاید ایسا اس نے دانستہ طور پر کیا تھا۔ اس بار اسراف کے بارے میں بات ہوگی۔ اس ایک عادت کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنی تیزی سے زوال پذیر ہو رہا ہے اور اس کے سدباب کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اسی موضوع پر گفتگو ہوگی، سبیحہ نے جویریہ کو تفصیل سے بتایا۔ آپ نے بتایا نہیں امیمہ، آپ آ رہی ہیں؟ جویریہ سے بات کرتے کرتے سبیحہ ایک بار پھر امیمہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ امیمہ کا رنگ ایک بار پھر بدلا۔ میں دیکھوں گی، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر جویریہ کے ساتھ آپ تینوں بھی آئیں۔ اپنے دین کی بنیادی تعلیمات کے بارے میں ہمیں روز نہیں تو کبھی کبھار کچھ علم حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف میں ہی لیکچر نہیں دیتی ہوں، ہم جتنے لوگ بھی اکٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آزاد ہوتا ہے جسے ہم نے منتخب کیا ہوتا ہے، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی کسی خاص موضوع کے حوالے سے بات کرنا یا کچھ بتانا چاہے تو ہم لوگ اسے بھی ارینج کر سکتے ہیں۔ سبیحہ بڑی سہولت سے بات کر رہی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد جویریہ اور اس کی کزن کے ہمراہ ان کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ کوریڈور میں سبیحہ نے جویریہ سے کہا، آپ کم از کم امیمہ کو تو ساتھ لے آئیں، مجھے لگا ہے وہ آنا چاہتی ہے۔ اس کا عقیدہ بالکل الگ ہے، وہ کبھی بھی ایسی محفلوں میں شرکت نہیں کرے گی، جویریہ نے سنجیدگی سے اسے بتایا۔ سبیحہ کچھ حیران ہوئی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ انہیں اسلام کو مطالعہ کرنے کی دعوت دیں، ہو سکتا ہے اس طرح وہ صحیح اور غلط کا فرق کر سکیں، سبیحہ نے چلتے ہوئے کہا۔ میں ایک بار ایسی کوشش کر چکی ہوں، وہ بہت ناراض ہو گئی تھی اور میں نہیں چاہتی کہ ہم دونوں میں اتنی لمبی دوستی اس طرح ختم ہو، جویریہ نے کہا۔ اچھے دوست وہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو گمراہی سے بچائیں، اور آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ ایسا ہی کریں، سبیحہ نے کہا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر کوئی بات سننے پر بھی تیار نہ ہو تو تب بھی صحیح بات کہتے رہنا فرض ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کبھی دوسرا آپ کی بات پر غور کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سبیحہ اپنی جگہ درست تھی، اس لیے وہ صرف مسکرا کر رہ گئی۔ تم جاؤ گی اس کا لیکچر سننے؟ سبیحہ کے نکلنے کے بعد زینب نے رابعہ سے پوچھا۔ نہیں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں ایسے لیکچر ہضم نہیں کر سکتی، رابعہ نے اپنی کتابیں اٹھاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ امیمہ، زینب اور جویریہ کے برعکس وہ قدر آزاد خیال تھی اور زیادہ مذہبی رجحان بھی نہیں رکھتی تھی۔ ویسے میں نے سبیحہ کی خاصی تعریف سنی ہے، زینب نے رابعہ کی بات کے جواب میں کہا۔ ضرور سنی ہوگی، بولتی تو واقعی اچھا ہے، اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس کے والد بھی مذہبی جماعت سے منسلک ہیں، ظاہر ہے پھر اثر تو ہوگا، رابعہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ امیمہ ان سے کچھ دور ایک کونے میں اپنی کتابیں لیے بیٹھی بظاہر ان کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھی، مگر ان دونوں کی گفتگو بھی ان تک پہنچ رہی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ ان دونوں نے اسے اس گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش نہیں کی۔ 3 دن کے بعد امیمہ مقررہ وقت پر ان لوگوں سے کوئی بہانہ بنا کر لیکچر اٹینڈ کرنے چلی گئی۔ رابعہ، جویریہ اور زینب تینوں ہی اس لیکچر میں نہیں گئیں، پھر اس کا ارادہ بدل گیا۔ امیمہ نے ان لوگوں کو نہیں بتایا کہ وہ سبیحہ کا لیکچر اٹینڈ کرنے جا رہی تھی۔ سبیحہ امیمہ کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو یہاں دیکھ کر، مجھے آپ کے آنے کی واقعی توقع نہیں تھی، سبیحہ نے اس سے گرم جوش سے ملتے ہوئے کہا۔ یہ پہلا قدم تھا اسلام کی جانب جو امیمہ نے اٹھایا تھا۔
اس عرصے میں اسلام کے بارے میں اتنی کتابیں، تفاسیر اور تراجم پڑھ چکی تھی کہ کم از کم وہ کسی بھی چیز سے ناواقف اور انجان نہیں تھی۔ اسراف کے بارے میں اسلام اور قرآنی تعلیمات اور احکامات سے بھی وہ اچھی طرح واقف تھی، مگر اس کے باوجود سبیہ کی دعوت کو رد کرنے کے بجائے قبول کر لینے میں اس کے پیش نظر صرف ایک ہی چیز تھی۔ وہ اپنے مذہب سے اسلام تک کا وہ فاصلہ طے کرنا چاہتی تھی جو اسے بہت مشکل لگتا تھا۔ اور پھر وہ صرف پہلا اور آخری لیکچر نہیں تھا، یکے بعد دیگرے وہ اس کا ہر لیکچر اٹینڈ کرتی رہی، وہی چیزیں جنہیں وہ کتابوں میں پڑھتی رہی اس کے منہ سے سن کر پر اثر ہو جاتی۔ اس کی سبیہ سے عقیدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سبیہ نے اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کے عقیدے کے بارے میں جانتی تھی، مگر امیمہ کو اس کے پاس آتے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے جب سبیہ نے ختم نبوت پر ایک لیکچر دیا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سبیہ نے اپنے لیکچر کا آغاز کیا اور قرآن پاک میں ہی اللہ نبوت کا سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیتے ہیں۔ وہ کسی دوسری نبی کی گنجائش باقی نہیں رکھتے۔ اگر کسی نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول کا ذکر ہے بھی تو وہ بھی ایک نئے نبی کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ ایک ایسے نبی کا دوبارہ نزول ہے جس پر نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت پہلے نازل کر دی گئی تھی، اور جن کا دوبارہ نزول ان کی اپنی امت کے لیے نہیں بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ہی ہوگا، اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رہیں گے۔ کسی بھی آنے والے دور میں یا کسی بھی گزر جانے والے دور میں یہ رتبہ اور فضیلت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اللہ ایک پیغمبر کو یہ رتبہ اور درجہ عطا کرتا اور پھر اس سے چھین کر کسی دوسرے شخص کو دے دیتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بات میں اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی بات کو خود ہی رد کر دیتا؟ اور پھر اگر اللہ کی اس بات کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دیتے ہیں کہ ہاں وہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ان کے بعد دوبارہ کوئی نبی نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہمارے لیے کسی بھی طور پر یہ جائز اور مناسب ہے کہ ہم کسی دوسرے شخص کے نبوت کے دعوے پر غور کریں؟ انسان اللہ کے مخلوقات میں سے وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے جو اسی عقل کو استعمال کر کے سوچنے پر خود اللہ کے وجود کے لیے ثبوت کی تلاش شروع کر دیتی ہے، پھر اس سلسلے کو یہیں پر محدود نہیں رکھتی بلکہ اسے پیغمبروں کی ذات تک دراز کر دیتی ہے۔ پہلے سے موجود پیغمبروں کی نبوت کے بارے میں سوال کرتی ہے، پھر انہیں پیغمبر مان لیتی ہے، اور اس کے بعد قرآن کے واضح احکامات کے باوجود زمین پر مزید پیغمبروں کی تلاش شروع کر دیتی ہے، اور اس تلاش میں یہ بات فراموش کر دیتی ہے کہ نبی بنتا نہیں تھا، بنایا جاتا تھا، اسے مبعوث کیا جاتا تھا، اور ہم انسانی ایوولوشن کی ان آخری ہدایوں میں کھڑے ہیں جہاں مزید نبیوں کا آمد کا سلسلہ اس لیے ختم کر دیا گیا کیونکہ انسان کے لیے ایک دین اور ایک نبی کا انتخاب کر لیا گیا۔ اب کسی نئے عقیدے کی ضرورت نہیں بلکہ صرف تقلید کی ہے، صرف تقلید یعنی پریکٹس اس ایک آخری اور مکمل دین کی جسے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ اب وہ ہر شخص خسارے میں رہے گا جو دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کے بجائے فرقے کی راہ اختیار کرے گا۔ اگر ہماری اعلیٰ تعلیم اور ہمارا شعور ہمیں دین کے بارے میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں دے سکتے تو پھر ہم میں اور اس جانور میں کوئی فرق نہیں جو سبز تازہ گھاس کے ایک گھٹے کے پیچھے کہیں بھی جا سکتا ہے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کا ریوڑ کہاں ہے۔ 40 منٹ کے اس لیکچر میں سبیہ نے کسی اور غلط عقیدے یا فرقے کا ذکر بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے جو کچھ کہا تھا بالواسطہ کہا تھا، صرف ایک چیز بلا واسطہ کہی تھی، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار تھا۔ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے جنہوں نے 1400 سال پہلے مدینہ میں وفات پائی۔ 1400 سال سے پہلے مسلمان ایک امت کے طور پر اسی ایک شخص کے سائے میں کھڑے تھے۔ 1400 سال بعد بھی ہمارے لیے وہ ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کے بعد کوئی دوسرا نبی بھیجا گیا نہ بھیجا جائے گا، اور ہر وہ شخص جو کسی دوسرے شخص میں کسی دوسرے نبی کے عکس تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اسے ایک بار اپنے ایمان کا سرنو جائزہ لینا چاہیے، شاید یہ کوشش اسے اس عذاب سے بچا دے جس میں وہ اپنے آپ کو مبتلا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
उमैमा हर लेक्चर के बाद सबिया से मिलकर जाया करती थी। इस लेक्चर के बाद वो सबिया से नहीं मिली। एक लम्हा बाद वहाँ रुके बगैर वो वहाँ से चली आई। अजीब सी जहनी इंतशार में मुब्तला होकर वो कॉलेज से बाहर निकलकर पैदल चलती रही। कितनी देर फुटपाथ पर चलती रही और इसने कितनी सड़कें अबूर की इसे अंदाज़ा नहीं हुआ। किसी मामूल की तरह चलते हुए वो फुटपाथ से नीचे नहर के किनारे बनी हुई एक बेंच पर जाकर बैठ गई। सूरज गुरूब होने वाला था और ऊपर सड़क पर गाड़ियों के शोर में इजाफा हो गया था। वो चुपचाप नहर के बहते हुए पानी को देखती रही। एक लंबी खामोशी के बाद इसने बड़बड़ाते हुए खुद से पूछा, आखिर मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ? क्यों अपने आप को उलझा रही हूँ? आखिर किस यकीन की खोज में सरगर्दा हूँ? और क्यों? मैं इस सब के लिए तो यहाँ लाहौर नहीं आई। मैं तो यहाँ डॉक्टर बनने आई हूँ। मुझे आई स्पेशलिस्ट बनना है। पैगंबर, 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 मेरे लिए हर चीज़ वहाँ क्यों ख़त्म हो जाती है? इसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढाँप लिया। मुझे इस सब से निजात हासिल करनी है। मैं इस तरह अपनी स्टडीज़ पर कभी तवज्जो नहीं दे सकती। मज़हब और अकीदा मेरा मसला नहीं होना चाहिए। सही या गलत जो मेरे बड़ों ने दिया वही ठीक है। मैं अब सबिया के पास नहीं जाऊंगी। मैं मज़हब या पैगंबर के बारे में कभी नहीं सोचूंगी, कभी भी नहीं। वहाँ बैठे बैठे इसने तय किया था। रात को 8 बजे वो वापस आई तो जवेरिया और राबिया कुछ फिक्रमंद सी थीं। बस ऐसे ही मार्केट चली गई थी। इसने सते हुए चेहरे के साथ इन्हें बताया, अरे उमैमा, तुम तो बहुत अरसे बाद आई हो ना। आखिर आना क्यों छोड़ दिया तुमने? बहुत दिनों बाद एक बार फिर सबिया के पास पहुंच गई। सबिया का लेक्चर शुरू होने वाला था। मुझे आपसे कुछ बातें करनी हैं। आप अपना लेक्चर ख़त्म कर लें। मैं बाहर बैठकर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। उमैमा ने इसके बात का जवाब देने के बजाय इससे कहा। ठीक 45 मिनट के बाद जब सबिया अपना लेक्चर ख़त्म करके बाहर निकली तो इसने उमैमा को बाहर कॉरिडोर में टहलते पाया। वो सबिया के साथ दोबारा इसी कमरे में आन बैठी जो अब खाली था। सबिया खामोशी से इसकी तरफ से बात शुरू करने का इंतज़ार करती रही। उमैमा चंद लम्हे किसी सोच में डूबी रही। फिर इसने सबिया से कहा, आपको पता है मैं किस मज़हब से हूँ? हाँ, मैं जानती हूँ, जवेरिया ने मुझे बता दिया था। सबिया ने पुरसकून अंदाज में कहा, मैं आपको नहीं बता सकती मैं किस हद तक फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं दुनिया छोड़कर कहीं भाग जाऊँ। इसने कुछ देर के बाद सबिहा से कहना शुरू किया, मैं इसने दोनों हाथों से अपना सर पकड़ लिया। मुझे पता है कि इसने एक बार फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर खामोशी। मगर मैं अपना मज़हब नहीं छोड़ सकती। मैं तबाह हो जाऊंगी। मेरे माँ बाप मुझे मार डालेंगे। मेरा करियर, मेरे ख्वाब सब ख़त्म हो जाएंगे। मैंने तो सिरे से इबादत करना तक छोड़ दी है, मगर फिर भी पता नहीं क्यों मुझे सुकून नहीं मिल रहा। आप मेरी सूरत हाल को समझें। मुझे लग रहा है ये सब कुछ गलत है और सही क्या है मुझे नहीं मालूम। उमैमा, तुम इस्लाम कबूल कर लो। सबिया ने इसकी बात के जवाब में सिर्फ एक जुमला कहा, ये मैं नहीं कर सकती। मैं आपको बता रही हूँ मैं कितने मसाइल का शिकार हो जाऊंगी। तो फिर मेरे पास किस लिए आई हो? सबिहा इसी पुरसकून अंदाज में कहा। वो इसका मुंह देखने लगी। फिर इसने बेबसी से कहा, पता नहीं मैं आपके पास किस लिए आई हूँ। तुम सिर्फ यही एक जुमला सुनने आई हो जो मैंने तुमसे कहा है। मैं तुम्हें कोई दलील नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हें किसी सवाल के जवाब की तलाश नहीं है। हर सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम सब जानती हो, बस तुम्हें इकरार करना है। ऐसा ही है ना? उमैमा की आंखों में उमैमा की आंखों में आंसू तैरने लगे। मुझे लग रहा है तुम्हारे पाँव ज़मीन से उखड़ चुके हैं। मैं जैसे खला में मुझे लग रहा है मेरे पाँव ज़मीन से उखड़ चुके हैं। मैं जैसे खला में सफ़र कर रही हूँ। इसने भराई हुई आवाज़ में कहा। सबिया ने इसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो बिस्मिल्लाह पढ़ रही थी। उमैमा गीली आंखों के साथ इसका चेहरा देखने लगी। कहीं कुछ भी नज़र नहीं आता सबिहा, कुछ भी नहीं। इसने अपने हाथों की पुछ से अपने आंसू को साफ किया। ला इलाहा इल्लल्लाह। सबिया के लब आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगे। उमैमा दोनों हाथों से चेहरा ढाँप कर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी और वो रोते हुए सबिया के पीछे कलमे के अल्फाज दोहरा रही थी। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमैमा ने अगले अल्फाज दोहराए। इसकी आवाज़ भरा गई। उमैमा की समझ में नहीं आ रहा था इसे इतना रोना क्यों आ रहा था। इसे कोई पछतावा, कोई अफसोस नहीं था, मगर फिर भी इसे अपने आंसुओं पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। बहुत देर तक रोते रहने के बाद इसने जब सर उठाया तो सबिया इसके पास ही बैठी हुई थी। उमैमा गीले चेहरे के साथ इसे देखकर मुस्कुरा दी।
रबिया और जवेरिया एक दूसरे का मुंह देख रही थीं और उमैमा अपने पाँव के अंगूठों के साथ फर्श को रगड़ते हुए किसी सोच में डूबी हुई थी। तुम्हें ये सब कुछ हमें पहले बता देना चाहिए था। जवेरिया ने एक तवील वक्फे के बाद इस खामोशी को तोड़ा। उमैमा ने सर उठाकर इसे देखा और पुरसकून अंदाज में कहा, इससे क्या होता? कम अज़ कम हम तुम्हारे बारे में किसी गलतफहमी का शिकार तो ना होते और तुम्हारी मदद कर सकते थे हम दोनों। उमैमा सर झटकते हुए अजीब से अंदाज में मुस्कुराई। इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे तो बहुत खुशी है उमैमा कि तुमने एक सही रास्ते का इंतखाब किया है। देर से ही सही, मगर तुम गलत रास्ते से हट गई हो। जवेरिया ने इसके पास बैठते हुए नरम लहजे में कहा, तुम अंदाज़ा नहीं कर सकती कि मैं इस वक्त तुम्हारे लिए अपने दिल में क्या महसूस कर रही हूँ। उमैमा चुपचाप इसे देखती रही। तुम्हें अगर हम दोनों की तरफ से किसी भी मदद की ज़रूरत हो तो हिचकिचाना मत। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी। मुझे वाकई तुम लोगों की मदद की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उमैमा ने कहा, मेरी वजह से अगर तुमने अपने मज़हब की असलियत जांच कर इसे छोड़ दिया है तो, जवेरिया कह रही थी। उमैमा इसका चेहरा देखने लगी। तुम्हारी वजह से? इसने जवेरिया का चेहरा देखते हुए सोचा। इसका जहन इसे कहीं और ले जा रहा था। धुन में अब एक और चेहरा उभर रहा था। वो इसे देखती रही। वो चेहरा आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह हो रहा था, ज़ेर आब उभरने वाले किसी नक्श की तरह। चेहरा अब वाज़ेह हो गया था। उमैमा मुस्कुराई। वो इस चेहरे को पहचान सकती थी। इसने इस चेहरे के होठों को हिलते देखा। आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज़ सुन सकती थी। वो आवाज़ सुन रही थी, कतरा मांगे जो इसे दरिया दे दे, मुझको कुछ और न दे, अपनी तमन्ना दे दे। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम लोग किसी को कुछ ना बताओ, ज़ैनब को भी नहीं। अपने सर को झटकते हुए इसने जवेरिया और रबिया से कहा था। इन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शीदा तेरा, इसकी दौलत है फ़कत नक्श कफ़े पा तेरा। पूरे कच्चे में खड़ा हूँ तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने नहीं देता है सहारा तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पेकर का ना था, मैं तो कहता हूँ जहाँ पर पे है साया तेरा। वो इसकी आवाज़ को पहचानती थी। ये जलाल अंसर की आवाज़ थी। नॉवेल अभी जारी है। अगर आपको पसंद आया मैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।